السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر وٹراہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر بہت بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے، خان صاحب نے گلگت بلتستان کے لیے کیا دیا ہے۔ تو ناظرین، خان صاحب نے اپنے دور میں بہت سارے تحفے دیے ہوئے تھے۔ جب ہم ان تحفوں کا جو ہے نا باکس کھولیں گے تو اس وقت ساری قیمتی چیزیں ملیں گی۔ سب سے پہلے آپ کرنٹلی سچویشن دیکھیں، گلگت بلتستان کے اندر احتجاج کے مظاہرے ہو رہے ہیں اور مسلسل مظاہرے ہوتے آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ گلگت بلتستان کے اندر کئی شہروں میں احتجاج کے مظاہرے ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بجلی۔ تو ناظرین، حالیہ میں جو ہے نا جو حافظ الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس جمیل صاحب نے بھی کی تھی، بعد میں حافظ الرحمان صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، تو وہاں پہ ایک پروجیکٹ کے بارے میں بات کیا جا رہا تھا۔ وہ پروجیکٹ تھا ہیزل پاور پروجیکٹ، جو کہ 120 کے کچھ میگاواٹ کے کا تھا۔ وہ معاملہ یہ ہوا کہ حافظ الرحمان صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ کو ایک اپلیکیشن دی اور وہ ہیزل پاور پروجیکٹ کو کینسل کروایا۔ گلگت بلتستان کو عمران خان صاحب نے کیا دیا تھا؟ بہت بڑا سوال بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا بجلی کے ہی حوالے سے۔ بجلی کے حوالے سے خان صاحب نے ایک ہیزل پاور پروجیکٹ دیا تھا۔ ہیزل پاور پروجیکٹ 112 میگا واٹ کا تھا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ میں حافظ الرحمان صاحب اور جو ہے نا یہ جمیل صاحب آپس میں لڑ الجھ پڑے تھے کہ حافظ الرحمان صاحب نے ایک اپلیکیشن دی تھی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ جو اپلیکیشن دی تھی یہ اسی 112 میگا واٹ ہیزل پاور پروجیکٹ کے بارے میں دی تھی اور اس کو کینسل کروایا۔ اس کے علاوہ یہ جو ہیزل پاور پروجیکٹ تھا یہ خان صاحب کا دیا ہوا ایک تحفہ تھا۔ ناظرین، ایک اور بہت بڑا خان صاحب کا دیا ہوا ایک تحفہ، اس کے بعد خان صاحب کا دیا ہوا تحفہ کامیاب جوان پروگرام، نوجوانوں کے لیے ہنرمند کے لیے ٹریننگز دی جا رہی تھی، کاروبار کے لیے آسان قرضے دیے گئے، مختلف ڈیولپمنٹس کے لیے ٹریننگز بھی دی گئی۔ خان صاحب کا دیا ہوا تحفہ ٹورسٹ کے حوالے سے دیا گیا خان صاحب کا بہت بڑا تحفہ۔ سکردو کے لیے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دیا گیا، بین الاقوامی پروازوں کی بھی تیاریاں شروع ہو گئی تھی ناظرین۔ اس کے علاوہ کیا ہوا تھا؟ سیاحوں کے لیے ویزا آسان کیا گیا، جن میں ای ویزا آن لائن اپلائی کر کے ٹورسٹ آیا کرتے تھے۔ ارائیول جو ویزا تھا وہ جب آپ سفر کرتے تھے، جب آپ ایئرپورٹ میں پہنچتے تھے، بعد میں آپ کو ویزا دیا جاتا تھا۔ اس طرح کا جو سیٹ بنا تھا۔ خان صاحب کا دیا ہوا تحفہ احساس ایمرجنسی پروگرام بھی تھا، جس میں خواتین کو 12,000 روپے ملتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس وقت دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان جو ہے نا نازک صورتحال سے گزر رہا تھا۔ اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ باہر عمران خان نے فلیٹس خریدے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ 12 ارب روپے دے کے ایک طیارہ خریدا گیا تھا، یہ نہیں ہوا تھا کہ اپنے لیے جو ہے نا پرائیویٹ جیٹس خریدے گئے ہو، یہ نہیں ہوا تھا کہ اپنے لیے باہر لندن میں فلیٹس خریدے گئے ہو۔ اس وقت نازک صورتحال سے گزرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ایک پوری عالمی سطح پہ ایک وائرس آیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی احساس پروگرام کے تحت جو خواتین تھی ان کو 12,000 روپے نقد ملا، قسطوں میں ملا کرتی تھی۔ اور اسی کورونے میں ہی خان صاحب کا دیا ہوا تحفہ کہ جو بینکی قرضے تھے، قسطیں تھی، قرضوں کی جو قسطیں تھی وہ مؤخر کر دی گئی۔ وقت پاکستان بہت نازک صورتحال سے گزر رہا تھا، اس کے باوجود بھی انٹرنیٹ گلگت بلتستان کے لیے دیا ہوا تحفہ عمران خان کا کہ جو انٹرنیٹ تھا وہ فری کیا گیا تھا۔ اس وقت مجھے یاد ہے میری عمر 12 سال ہوا کرتی تھی۔ اس وقت لوگ کہاں کرتے تھے کہ کورونا تو ختم ہوا ہے لیکن ہمارا پیکیج ختم نہیں ہوا ہے۔ تو اس وقت اسی نازک صورتحال سے گزرتے ہوئے عوام کو اتنی زیادہ ریلیف مل رہی تھی۔ آج یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ رکھی۔ خان کا دیا ہوا تحفہ صحت کارڈ، جب غریب بندہ ایک مڈل کلاس کا شخص اس کی اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں تھی کہ مہنگے داموں پہ جو ادویات خریدی جائے،
تو وہ جب بھی کوئی بیماری ہوتی تھی ہاسپٹل جایا کرتے تھے، تو وہ جیب میں ایک روپیہ بھی نہ ہو جیب میں وہ صحت کارڈ لے کے جایا کرتے تھے۔ وہ بھی ایک دور تھا کہ اس وقت غریب عوام کے لیے 2 روپے کی ٹینشن نہیں تھی کہ ہاسپٹل کے اندر جو ادویات ملتی تھی، اگر ہاسپٹل کے اندر نہ ملتی تو باہر میڈیکل اسٹور سے بھی وصول کی جاتی تھی۔ اس طرح کی سچویشن تھی۔ اس کے بعد اب جو آپ جائے نا گلگت بلتستان کے کسی بھی ہاسپٹل میں جائے، آپ کو میں ریسنٹلی کوئی کچھ مہینہ ہوا ہے کہ میں سٹی ہاسپٹل گیا، ابھی پی ایچ کیو کہتے ہیں جو کہ سٹی ہاسپٹل کو، وہاں پہ جو ہے نا اب بھی کوئی اس طرح کی فری کوئی فیسلٹی ملتی ہے، لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ میرے خیال سے کچھ لوگوں کے لیے۔ تو میں وہاں پہ گیا، تو وہاں پہ وارڈن جو تھا اس نے مجھے کہا کہ یہ جو اندر فارمیسی ہوتی ہے وہ 4 بجے بند کر کے جاتا ہے، رات کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا جو محتاج آ جائے تو ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں تھی۔ 4 بجے کے بعد وہ بند کر کے جاتا ہے۔ اگر آپ کو ریلیف چاہیے ہاسپٹل میں تو اس کے لیے جو ہے نا بیمار 4 بجے سے پہلے ہونا لازمی ہے۔ اس وقت کی سچویشن بتا رہا ہوں۔ اس وقت اگر آپ کو کوئی فیسلٹی چاہیے پی ایچ کیو میں یا کسی اور ہاسپٹل میں، تو آپ کو بیمار 4 بجے سے پہلے ہونا لازمی ہے، کیونکہ 4 بجے کے بعد آپ جاؤ گے تو وہاں پہ کوئی فیسلٹی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو ہے نا ان کو ایک طرف، اور جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، آپ ہسٹری آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ 2020 سے 2022 تک کی ڈیولپمنٹ، اور 2022 کے بعد یہ جو 26 آ رہا ہے، یہ جو 26 ہے، اس میں اس کی 26 تک، 2022 سے 26 تک کی بھی ڈیولپمنٹ دیکھے۔ پی ٹی آئی کی دور میں بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کے دور کی بھی آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں، سب سے زیادہ میں نے یہاں پہ میرے پاس موجود ہے کہ میں نے وہ سارا ریکارڈ وہاں سے وصول کیا، پتہ چلا کہ 2020 سے 2022 تک جو ڈیولپمنٹ تھی، اس کے بعد جو ریسنٹلی گورنمنٹ آئی ہے گلبر پچا اور وغیرہ وغیرہ، ان کے دور میں اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ ڈیولپمنٹ کا کام دیکھیے۔ تو تب تک اپنا بھی خیال رکھے گا، چینل کا بھی ملتے ہیں اگلی بلاگ میں، تب تک اپنا بھی خیال رکھے گا، بس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔